صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوگی، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے، العجب العجب، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سردے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک، میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے اور یا خنانو یا منانو کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ، انہیں کہو وہ بندہ جو یا خنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دستک دیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا خنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سردے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کو پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم حضرت مالک نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں ہے، فلاں کونے میں ہے، اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور سر سردے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تحلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، یعنی کہے گا، ہاں یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تحلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے حکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ بحوالہ شرح مسند ابی حنیفہ، یہ ہے وہ جہنم جو ایک سانس لے تو پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں رہتا، یہاں تک کہ حضرت مالک علیہ السلام جو اہل جہنم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، یہ بھی پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ یہ وہ جہنم ہے جس میں وہ جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا۔ دوستو، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل روز قیامت ہمارے اس دنیا ہی میں کیے ہوئے اعمال تو ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خوب نیکیاں کمائی ہوں گی، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، والدین کی خدمت کی ہوگی، گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے پیارے حبیب کی شفاعت سے
کل روز قیامت ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار پائے جائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، جان بوجھ کر نمازیں روزے قضا کیے ہوں گے، فلم اور ڈراموں وغیرہ میں وقت برباد کیا ہوگا، والدین کا دل دکھایا ہوگا، ہماری گناہوں کی وجہ سے کل بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے محرومی ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو سخت تشویش کا سامنا ہوگا۔ ہمارے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔